السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں السعود ٹورز اینڈ ٹریولز کا، کیونکہ بہت سی شخصیات تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی شخص کی موجودگی بہت ضروری ہوتی ہے۔ میں بہت احسان مند ہوں حسن کی، جنہوں نے مجھے اس قابل کیا کہ میں جماعت تنظیم اسلامی کے امیر جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے ان چند چیزوں کے بارے میں ہم بات کر سکیں جو میرا بھی کنسرن ہے، جو آپ کا بھی کنسرن ہے۔ آئی ایم ویری کنسرنڈ ان پاکستان، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان، ہر اچھی بات وہاں سے نکلتی ہے، بہترین سے بہترین علماء موجود ہیں، مگر مجھے غم ہوتا ہے پھر ضعیف الاعتقادی کیوں؟ مجھے غم ہوتا ہے کہ جب قرآن میں اللہ نے کسی کی شرم کا پردہ رکھنے کے لیے کہا تو وہاں کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کسی کی شرم کا بھرم یا پاس نہیں رکھتے؟ کیا ہو گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی الفاظ، اپنی زبان کو بہترین رکھنے کا کہا؟ تو کیا ہو گیا ہم سب کو آج پاکستان میں کہ ہم وہ زبان استعمال کرتے ہیں جس میں ہم کسی کے کردار کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ سکتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات کے بیچنے کے بارے میں ذکر کیا، بار بار ذکر کیا، اور ہم قرآن کی آیات کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کی ہر صورت کو مجھے اپنی زندگی کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ ہم ان آیات کا اطلاق اپنی ذات کے اوپر نہیں کرتے بلکہ ہم دوسروں کے اوپر اس کا اطلاق دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہی میرا غم ہے اور یہی میرا کنسرن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرآن کی ہر چیز کو میرے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے قابل فرمائے، آمین ثم آمین۔ یقیناً آپ کے فیڈ بیک کی منتظر رہوں گی۔ ونس اگین السعود ٹورز اینڈ ٹریولز کی بہت شکر گزار ہوں۔ شجاع الدین صاحب کراچی میں پیدا ہوئے، تعلیم کا آغاز چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سے آپ نے کیا، فرگوسن اینڈ چارٹرڈ اکاؤنٹ سے 4 سال آڈٹ ٹریننگ مکمل کی، انٹرنشپ مکمل کی، اور پھر انہوں نے کراچی سے عربی کے کورسز کیے۔ جامعہ کراچی سے اسلامیات میں آپ نے ڈگری بھی حاصل کی۔ اس کے بعد تنظیم اسلامی میں آپ نے شمولیت کی اور ڈاکٹر اسرار کے زیر اہتمام یہ اکیڈمی قائم کی گئی تھی۔ یہاں سے آپ نے قرآن پاک سے مکمل رجوع کیا اور اس کو سمجھا، سیکھا۔ پوری دنیا میں آپ نے اپنے لیکچرز بھی دیے، چاہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہیں، چاہے وہ عرب کنٹریز ہیں، اور انہوں نے بیرون ملک رفقائے تنظیم کے لیے تربیتی کورسز بھی ارینج کیے۔ جناب شیخ صاحب بہترین انسان ہیں۔ سابق امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید کی جانب سے مستقبل کی قیادت کے لیے مشاورت کے عمل کے دوران 8 اگست 2020 تنظیم اسلامی کی مجلس شورا میں جناب شجاع الدین شیخ کا نام سامنے آیا، اور آج آپ شجاع الدین شیخ تنظیم اسلامی کا امیر ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس وقت وہ تنظیم اسلامی کے امیر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً وہ بہت مصروف ہیں، ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے میرے، آپ کے لیے، ہمارے لیے ٹائم نکالا، اس کے لیے ہم احسان مند ہیں ان کے۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وقال اللہ تبارک وتعالی انہ لقول فصل وما هو بالہزل، وقال اللہ تبارک وتعالی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے، اور ای آواز کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ قرآن حکیم کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور انہی کے تناظر میں ماہ رمضان اور یہ رمضان ہمیں جو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ کہ رمضان کا مطلب کیا ہے؟
رمضان کا لفظ عربی زبان کا ہے اور اس کا جو بیسک روٹ ورڈ ہے وہ را میم اور ضاد ہے۔ اس کا مفہوم ہے انتہائی تپش والی شے یا جلا دینے کا مفہوم، اور جھلسا دینے کا مفہوم، برننگ کا مفہوم۔ کیا مطلب؟ رمضان جھلسا دینے والا، برن کرنے والا، جلا دینے والا؟ جی، یہ رمضان کا مہینہ بندوں کے گناہوں کو جلا دینے والا ہے، یہ بندوں کے گناہوں کو مٹا دینے والا ہے، یہ بندوں کے گناہوں کو ختم کر دینے والا ہے، بشرطے کہ بندے رمضان کے جو پروٹوکولز ہیں، رمضان کے جو آداب ہیں، ان کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ افضل ہوا قرآن کریم کی وجہ سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا۔ اگر ہم غور کریں، سارے مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، مگر اللہ نے جس مہینے کا واحد ذکر قرآن میں نام لے کر کیا وہ رمضان کا مہینہ، اور وہ افضل کیوں ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ تو سارے مہینے اللہ کے، مگر رمضان کا مہینہ افضل ہے قرآن حکیم کی وجہ سے۔ اور غور کیجئے، قدر کی رات کیوں افضل ہے؟ لیلۃ القدر کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ ساری راتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، یہ رات کیوں افضل ہے؟ قرآن حکیم کی وجہ سے۔ اور تو اور یہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ لعلکم تشکرون، یہ بھی ایک حکمت ہے تاکہ تم شکر ادا کرنے والے ہو۔ کس پر؟ اللہ کی اس نعمت پر جو اللہ نے قرآن کی صورت میں عطا فرمائی۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، البقرہ آیت 186۔ اللہ نے جو تمہارے لیے ہدایت کا سامان فرمایا، اس قرآن کریم کے ملنے پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور شکر ادا کرو۔ یہ روزے رکھوائے جا رہے ہیں اس قرآن پر شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو فوکل پوائنٹ ان دا منتھ آف رمضان از دا قرآن۔ اب آپ غور کیجئے اور ہم غور کریں، کیا قرآن ہم سے مس تو نہیں ہو رہا؟ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا سال قرآن پاک بند ہوتا ہے، رمضان شریف میں لوگ کھولتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی، بالکل صحیح بات ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ لیکن بعض مرتبہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اٹ از ناٹ دا کوانٹٹی رادر دا کوالٹی دیٹ میٹرز۔ اللہ کے ہاں کوالٹی چاہیے۔ ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 میں حکم عطا ہوا۔ مگر ہم انفرادی طور پر بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے، بس ختم کرنا اتنے ختم میں نے کر لیے۔ مسئلہ ختم کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ ہم نے کیا کم سے کم جو تجوید کے آداب ہیں، بیسک ایٹیکیٹس آف دا تلاوت آف دا قرآن ہیں، ان کا خیال رکھا۔ بعض مرتبہ جلدی پڑھتے ایسی حرام غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ کفریہ مفہوم اس میں لازم آ جاتا ہے، ثواب تو دور کی بات، گناہ لازم آ جاتا ہے۔ تو ایک طرف اس بات کی توجہ کی ضرورت ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر توجہ سے قرآن کو پڑھا جائے۔ دوسرا مسئلہ، تراویح کی نماز ادا ہوتی ہے، ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ سپر مین کی رفتار چاہیے لوگوں کو، اور بڑے مشہور کوئی بولنگ کرنے والوں کی سپیڈ سے زیادہ سپیڈ جو ہے وہ ہمارے قاری صاحب کی ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جلد بازی ود دا بک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، استغفر اللہ۔ یونیورسٹی کے پروفیسر کا لیکچر ہو، کسی کارپوریٹ سیکٹر کے اندر میٹنگ ہو اور باسز بیٹھے ہوئے ہوں، ذرا تیز رفتاری سے بولیے تو پھر کیا ہوگا، ہم سب کو پتہ ہے۔ چلیے چھوڑیے، عربی ہمیں بہت سو کو نہیں آتی، قرآن پاک کا ترجمہ اتنی ہی اسپیڈ سے پڑھ کر دیکھ لیں جتنی اسپیڈ سے ہم قاری صاحب سے پڑھوانا چاہتے ہیں یا قاری صاحب خود پڑھنا چاہتے ہیں، بات سب نہیں۔ جتنی اسپیڈ سے تیز رفتاری سے قرآن عربی میں پڑھا جاتا ہے، اردو یا انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ کر دیکھ لیں۔ وی کین ناٹ، وائی؟ بیکاز وی انڈرسٹینڈ انگلش اور اردو، دیٹس وائی وہ اسپیڈ نہیں مینٹین کر سکیں گے جو عربی میں تلاوت کرتے ہوئے ہماری اپنی یا کسی قاری صاحب کی تیز رفتاری میں ہو جاتی۔ کیوں؟ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ اگلی بات، ہم نے ٹھہر کر تلاوت کر لی، اچھی بات ہے۔ تراویح میں کسی نے اچھی طرح ٹھہر کر تلاوت کر لی، بہت اچھی بات ہے۔ وی گیٹ دا ریوارڈ، بٹ ڈو وی گیٹ دا گائیڈنس؟ نو، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا قرآن۔ تو اگلا ایک اسٹیپ یہ کہ قرآن کو سمجھنے کی بھی تو کوشش کریں۔ اٹس ناٹ جسٹ اے بک آف ریوارڈ، یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں، اٹس اے بک آف گائیڈنس۔ بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے جو بالکل اسٹریٹ، بالکل سیدھا ہے۔ بٹ ہاؤ کین وی گیٹ دا گائیڈنس؟ انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کیسے لے سکتے ہیں؟ ہاؤ وی کین؟
تو کیوں نہ ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھیں. اور سنیے گا، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکی ہے نا. جامع ترمذی کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا یہ 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے. 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے ایک آیت کو سمجھنا. بٹ ناٹ جسٹ اے ٹرانسلیشن، الیبریشن بھی ہوگی، تفسیر بھی ہوگی، ایکسپلینیشن بھی ہوگی، کیا ڈوز کی بات آئی، کیا ڈونٹس کی بات آئی. اس پورے پیکج کے ساتھ ایک آیت کو سمجھنا یہ 1000 رکعت سے 100 رکعت سے زیادہ افضل بات ہے. 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل بات ہے. یہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہمارے سامنے آتی ہے. اور سوچئے گا، رمضان دیٹ از دا منتھ آف دا ریولیشن آف دا قرآن، جس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اس میں اگر ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا یا اس میں قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو بہت بڑا کوشچن مارک ہے. دین وین، پھر کب آخر ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست کام کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. انہوں نے رمضان کی راتوں میں دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ شروع کیا کہ جتنا ہم قرآن پاک تراویح میں پڑھیں گے اور سنیں گے، اس کا ترجمہ، ٹرانسلیشن، تھوڑی سی بریف ایکسپلینیشن بھی ساتھ ساتھ بیان ہوگی. ہر 4 رکعت میں جتنا قرآن پڑھا جائے گا تراویح میں، پہلے بیٹھ کر اس کا ترجمہ تشریح مختصر، پھر 4 رکعت، پھر بیٹھ کر ترجمہ تشریح مختصر، پھر 4 رکعت. تو اس طرح 29 راتوں میں میکسیمم 140 آورس کے اندر 3 مرتبہ قرآن پاک مکمل ہوتا ہے. نمبر 1 حافظ صاحب سنائیں گے، نمبر 2 جو اسپیکر بیٹھ کر، جو ترجمہ کرنے والے مدرس بیٹھ کر ترجمہ پڑھیں گے، 2 قرآن وہ ہر آیت کی تلاوت کریں گے، تیسرا قرآن. سبحان اللہ، یہ سب کچھ. اور مجھے ایک صاحب حج پر ملے، عالم دین ہیں اور پاکستان سے ان کا تعلق ہے، براٹ اپ ان کا US میں زیادہ ہوا، ورجینیا میں وہ ایک مسجد میں یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے بلکہ عمرے کے موقع پر انہوں نے مجھے بتایا تھا. تو وائی ناٹ، ٹورنٹو میں بھی لوگ کر سکتے ہیں، US میں بھی کر سکتے ہیں، اور UK میں بھی کر سکتے ہیں. اکراس دا گلوب ہر جگہ کام کیا جا سکتا ہے، ویئر ایور اٹ از فیزیبل وی مسٹ ڈو دس. ٹھیک ہے، تو کراچی میں اور پاکستان میں تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، آپ آن لائن بھی سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. یہ ایک پہلا پوائنٹ تھا، قرآن کی تلاوت بھی ہو، اچھے انداز سے ہو اور سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کو بھی سمجھیں تاکہ اس سے ہمیں گائیڈنس ملے. کیونکہ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں، وہ لینا ہے، بلکہ یہ گائیڈنس کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس کو بھی حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی. اگلی بات، یہ روزے کیوں عطا کیے گئے؟ ایک تو یہ بھی کہ قرآن پاک پر شکرانہ ادا ہو. ایک اور بڑا اہم مقصد قرآن پاک بیان فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت 183 میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کو ہم پائٹی کہہ دیتے ہیں انگلش کے اندر. وی کی ناٹ ٹرانسلیٹ دا ورڈس آف دا قرآن ان آور لینگویجز. ٹھیک ہے، ایک ریورٹڈ مسلم تھے، بڑا زبردست ان کا ایک لیکچر کراچی میں ہم نے سنا، اور انہوں نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے کچھ عربی بھی پڑھائی، تھوڑی بہت، زیادہ نہ پڑھ سکا. پھر اپنی جیب سے قرآن پاک کا ایک نسخہ انہوں نے نکالا، سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اللہ الصمد، ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے. پھر وہ کہتے کہ 4 لائن ٹرانسلیٹیشن یا اس کی آپ ایکسپلینیشن کہیں، وہ 4 لائن میں الصمد کو ڈیفائن کرنا پڑا انگلش کے اندر. سو رچ دا عربک لینگویج از. بہرحال تو سورہ البقرہ آیت 183، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. یہ تقوی کیا ہے؟ گاڈ فیئرنگ ہم کہتے ہیں، خدا کا خوف. کس بات کا؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت دیکھتا ہے. اللہ صرف رمضان میں نہیں، پوری زندگی دیکھتا ہے. اللہ صرف روزے کی حالت میں، اس کے علاوہ بھی دیکھتا ہے. میں نے روزے کا کیوں ذکر کیا؟ ہم رکھتے ہیں نا رمضان شریف روزہ، الحمدللہ ہم کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں. جب وضو کرتے تو پانی احتیاط سے کلی کرتے ہیں، اندر نہ چلا جائے. ایسے ہی ہے نا، گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں نہیں کھاتے، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہوا ہے. اللہ از ایور واچنگ. سو اللہ از ایور واچنگ ان دا منتھ آف شوال ایز ویل. رمضان کے بعد بھی اللہ دیکھتا ہے ہمیں. آفس میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، بازار میں ہو، مارکیٹ میں ہو، پارلیمنٹ میں ہو، اللہ ہر وقت ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے. تو روزہ ایک پریکٹس قرار ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. روزے میں حلال کو چھوڑ دیتے، کھانے کو چھوڑ دیتے، پینے کو چھوڑ دیتے، شوہر بیوی کے تعلق کو چھوڑ دیتے جو کہ پرمیسیبل ہے عام حالات میں. حلال کو چھوڑ رہے ہیں روزے میں تو اللہ کہتے ہیں حرام کو تو چھوڑو نا. یہ 1 مہینے کی مشق ہے، 1 مہینے کی ٹریننگ ہے، 1 مہینے کی اسپرچول اوور ہالنگ ہے اینولی، جو مجھ سے اور آپ سے کروائی جا رہی ہے، تاکہ رمضان کے بعد بھی ہم اللہ کے بندے بنیں اور گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں. یہ ہے روزے کا ویری پرپس. ورنہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں بھوک اور پیاس کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا. او بھائی بلڈ ٹیسٹ کے لیے بھی فاسٹنگ ہوتی ہے نا، اور ٹیسٹ کے لیے فاسٹنگ ہوتی ہے. دیٹ از ناٹ دا فاسٹنگ وچ وی ڈو فار دا بلڈ ٹیسٹ. This is the
روزہ، دس از دا صوم، جس کا حاصل ہے لعلکم تتقون، حلال کو چھوڑ رہے ہو حرام کو تو چھوڑو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہیں کیا، اللہ کو اس شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ارے بھوکے پیاسے رہے تم، حلال کو چھوڑ دیا، حرام کو تم نہیں چھوڑ رہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت کی جا رہی، بیک بائٹنگ، حرام کمائی کوئی ہو رہی ہے، رشوت ہو رہی ہے، لوگوں کا حق پامال کیا جا رہا ہے، روزہ رکھ کر نمازیں ضائع کی جا رہی ہے، استغفر اللہ، یہ کون سا روزہ ہے؟ تو حلال کو اگر چھوڑا تو حرام کو بھی چھوڑا جائے۔ ایک اور اہم پوائنٹ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسپریچولی اسٹرینتھن کرنا چاہتا ہے، ہمارا اسٹیمنا بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ انسان کا وجود مٹی کا بنا ہوا تو ہے، مگر انسان نرا حیوان نہیں، ہمارا صرف اینیمل بینگ ہی نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ نے روح میں سے بھی کچھ پھونکا ہے، ایسے ہی ہے نا، وی بلیو ان دیٹ، اللہ نے ہمارے اندر روح میں سے بھی کچھ پھونکا، اور انسان کی عزت، انسان کا شرف اللہ کے اگر ہے روح کی بنیاد پر معاف کیجیے گا، آنکھیں تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، کان تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاتھ و پیر ان کے پاس بھی ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ اسپیشل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اسپیشل یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر روح میں سے کچھ ڈالا ہے۔ لیکن پورا سال ایک مٹیریلسٹک اپروچ کی وجہ سے، مٹیریلزم کے غلغلے کی وجہ سے، مادہ پرستی کے غلبے کی وجہ سے ہمارا جسم اسٹرانگ تو ہوتا ہے، روح بیچاری اندر کمزور اور دب جاتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے روزے کے ذریعے سے ہمارا جسم تھوڑا کمزور اور ڈھیلا ہو جائے تو اندر سے روح بیدار ہوگی، اور وہ روح ہمارا اصل بینگ ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب ایکس آ گئے وائی آ گئے، بالکل صحیح۔ جب ایکس کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکس آ گئے، ہم کہتے ہیں نو، ایکس کی ڈیڈ باڈی آ گئے، ویئر از ایکس دین؟ ارے بھائی جسم تو ہے اس کا، ہاتھ پیر تو ہے، نو، ہم کہتے ہیں دا روح از ٹیکن آؤٹ۔ یہی بات ہم کہتے ہیں نا، ہمارا ایمان بتاتا ہے، قرآن کریم بتاتا ہے۔ تو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان آور سیلف، دیٹ از دا روح۔ اس روح کو نکال دیا، ختم ہو گئی بات۔ تو یہ روح اصل ہے، تو اس مادہ پرستی کی وجہ سے وہ جکڑی رہتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس روح کو تھوڑا بیدار کرو۔ جب یہ روح بیدار ہوتی ہے، ہمارا اندر کا انر سیلف وہ مضبوط ہوتا ہے اور لذت آتی ہے اللہ کی بندگی میں۔ اور ہاں، روح بیدار ہوتی ہے تو اس کی غذا قرآن ہے۔ موسیقی روح کی غذا، اس پر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، غلط بات ہے یہ، اور روح کی سزا ہے، سیدھی سی بات یہ ہے۔ موسیقی، روح بڑی پاک شے اللہ نے پھونکا ہے نا، تو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی شے سے اس کی غذا پوری ہوگی۔ اور انٹرسٹنگلی انسان کی روح کو قرآن روح کہتا ہے نا، وحی لانے والے فرشتے کو بھی کیا کہا گیا؟ روح الامین، جبریل علیہ السلام، اور وحی کو بھی روح کہا گیا قرآن پاک میں، سبحان اللہ۔ تو یہ روح جو اصل ہے ہمارا بینگ، اس کی جو غذا ہے وہ روح جو وحی کی صورت میں آیا قرآن، اس سے پوری ہوگی۔ تو دن میں روح کو بیدار کرو، رات میں اس کو قرآن سناؤ، یہ دن میں روزہ ہوگا، رات میں قیام ہوگا قرآن پاک کے ساتھ، تو یہ روح کی اسٹرینتھن ہونے کا معاملہ بنے گا، اور ہماری وہ تربیت ہوگی کہ سارا سال ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے قابل ہو سکیں گے۔ ایک اور پہلو دیکھیں، ہم روزے میں روزہ رکھتے ہیں تو کھاتے پیتے نہیں ہیں نا، تو کئی مرتبہ، بہت مرتبہ اللہ کی نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور ہم مال مفت دل بے رحم استعمال کیے چلے جاتے ہیں اور فار گرانٹڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بھوک سے گزرتے ہیں، پیاس سے گزرتے ہیں، بھوک ستاتی ہے، پیاس ستاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر بڑی نعمتیں ہیں جن کو ہم فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنے کے قابل ہوں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن کہتے ہیں تم سے لازماً نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورۃ التکاثر کے آخر میں آتا ہے، نعمتیں سب ہیں، اور کئی مرتبہ ہمیں دوسروں کی بھوک، دوسروں کی پیاس، دوسروں کی پریشانیاں، دوسروں کی تکالیف، دوسروں کی مصیبتیں، دوسروں کے ہارڈ ٹائمز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ روزے سے اللہ جب ہمیں گزارتا ہے تو ہمیں دوسروں کی نیڈز کے بارے میں، دوسروں کی پریشانیوں کے بارے میں، دوسروں کی بھوک اور پیاس کے بارے میں ہمیں احساس ہوتا ہے۔ یہ ہماری کریکٹر بلڈنگ کے لیے بھی، ہماری کردار سازی کے لیے بھی، ہماری مورل اپ برنگنگ کے لیے بھی بہت بڑا ذریعہ ہے جو روزے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا۔ ایک اور بڑا گہرا ایلیمنٹ، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کلام اللہ کا ہوتا ہے، اور روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، ایک ترجمہ، وانا اجزا بہ دوسری روایت کے مطابق دوسرا ترجمہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا، اور الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ فرماتے ہیں روزہ بے شک میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اللہ ہی بندے کو مل جائے گا۔ اینڈ دس شوڈ بی دا ویری پرپز اینڈ ویری ٹارگیٹ آف آور لائف۔ ساری زندگی گزار کر اللہ نہ ملا تو کیا ملا مجھے اور آپ کو؟ بلینز آف ڈالرز قبر میں تو نہیں جائیں گے۔ قبر میں مسلمانوں کو جب دفن ہم کرتے ہیں، ہمیں بھی کل دفن کیا جائے گا،
تو کفن میں جیب نہیں ہوتی اور آن لائن ٹرانزیکشن بھی پاسبل نہیں. جی آج کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اللہ کی نعمت ہے, آج جمع کیا ہوا اللہ کی نعمت. حلال کہاں, حرام تو انگارے جہنم کے. حلال کا بھی اگر بلینز آف ڈالرز جمع ہے نا تو نیچے نہیں جانا ہمارے ساتھ. پرانے وقتوں کی اردو کے الفاظ ہیں کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جا رہا, ایسا ہی ہے نا جی. تو زندگی کا مقصد اللہ راضی ہو جائے کل, اور روزہ ایک بیسٹ اس کا مینس ہے. خود اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں, میرے لیے ہے روزہ اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. سب کچھ بنا لیا, کما لیا, استعمال کر لیا, جمع کر لیا, چھوڑ کر بھی چلے جائیں گے اولاد کے لیے, اور اگر اللہ نہ ملے تو کیا زندگی گزاری. اور اگر اللہ مل جائے, ہی از دا باس آف دا یونیورس, ہی از دا کریٹر آف دا یونیورس, ہی از دا لارڈ آف دا یونیورس. اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. آج کوئی امریکن پریزیڈنٹ, کوئی کسی ملک کے پرائم منسٹر سے ملاقات, تصویر لوگ لیے پھرتے ہیں پوری زندگی, میں اس سے ملا تھا, میں اس سے ملا تھا, ہاں آگے کچھ نہیں ملا, بس میں اس سے ملا تھا. سبحان اللہ. دنیا کے 2-4 حکمرانوں سے تصویریں ان کے ساتھ کھنچوا کر پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اور اگر اللہ کے ہو جائیں اور اللہ ہمارا ہو جائے تو اس بندے کا پھر لیول کیا ہوگا. سب کچھ ہی تو مل گیا, اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا ہمیں, اور اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. آج یہ دولت کی ریل پیل اور دولت کی محبت میں بعض لوگ اندھے ہو جاتے ہیں, اللہ کو بھلا کر اس کے احکامات کو توڑتے ہیں. مسلمان بھی ہیں اور اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں. سوچیں یہ سارا بنانے کمانے کھپانے کے بعد اللہ نہ ملا تو واٹ از دا پرپز آف لائف دین, یا واٹ از دا بینیفٹ آف لائف دین. آخری بات, ایک ریورٹڈ مسلم سے پوچھا تم نے کیا سوچا اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے. اس نے کہا کہ قرآن کی سورہ فجر کی آخری چند آیتیں, سورہ فجر لاسٹ پارہ میں ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی نفس یہ روح, لوٹ آ اپنے رب کی طرف, وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی, داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. سبحان اللہ. اس بندے کو سمجھ میں آ گیا وہ ریورٹڈ مسلم تھے, اور ہم اکثر بون مسلمز ہیں, مال مفت دل بے رحم, مفت میں کلمہ مل گیا ماں کی گود میں, مفت میں قرآن ہمارے گھر میں اس کے نسخے آ گئے, شاید ہمیں اس کا ادراک اور احساس نہیں. خدا را قرآن پاک کو سمجھ کر ہم پڑھیں, اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. خدا را اللہ کو مانیں, اللہ کی مانیں. خدا را اس رمضان کی ہم قدر کریں, اس روزے جیسی عظیم عبادت کی قدر کریں. یہ دن, یہ راتیں بہت قیمتی سیزن ہے مسلمانوں کے لیے. یہ ہمارا میگا ایونٹ ہے, یہ ہمارا نیکیوں کا موسم بہار ہے. یہ قرآن کے ساتھ تعلق کی مضبوطی, یہ اپنی روح کو بیدار کرنا, یہ اللہ کو پا لینا, ایک مجاہدانہ تربیت. بدر رمضان کے مہینے میں ہوا, فتح مکہ رمضان کے مہینے میں ہوئی. پتہ ہے آپ کو, یقیناً آپ کو معلوم ہے. احزاب, بیٹل آف ٹرنچز, خندق کب کھودی گئیں؟ رمضان کے مہینے میں. جی محمد بن قاسم سندھ میں آئے رمضان کے مہینے میں. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حطین کو فتح کیا, اور اس کے بعد یروشلم کی فتح ہوئی تھی رمضان کے مہینے میں. طارق بن زیاد اندلس فتح کیا رمضان کے مہینے میں. قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینے میں. پاکستان بھی ملا تھا رمضان کے مہینے میں. یہ مہینہ بڑا اسٹرگل والا, محنت والا ہے, آرام والا نہیں ہے. ہاں سیزن میں آرام کم ہوتا ہے, کام زیادہ ہوتا ہے, پیسہ زیادہ ملتا ہے. سیزن کسی بھی پروفیشن میں, فیلڈ میں ہو, کام زیادہ, آرام کم, کمائی زیادہ ہوتی ہے. تو رمضان ہمارا مہینہ ہے, رمضان ہمارا گرینڈ ایونٹ ہے, رمضان ہمارا نیکیوں کا موسم بہار ہے. رمضان تو اٹھ کھڑے ہونے کا موقع ہے, مجاہدانہ تربیت کا موقع ہے. خدا را اس کی طرف توجہ کریں. کیا عجب کہ اس امت میں بیداری آ جائے اور ہمارے اندر ایک ہمت پیدا ہو جائے. اور قرآن سے تعلق دیکھنا ہو تو غزہ کے مسلمانوں کا دیکھ لیجئے گا, انشاءاللہ تعالی انسپریشن مجھے اور آپ کو مل جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے, اخلاص کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے, تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق دے, قرآن سے تعلق کی مضبوطی, قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے. اور جس قرآن سے بینیفٹس ملتے ہیں, ایمان ملتا ہے, اور روزے سے جو قوت ملتی ہے, اور اس رمضان کے روزے سے جو ہماری کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے اور امت میں ایک بیداری آنی چاہیے, اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.